بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سمجھ لیں، یاد رکھیں، اس بات کو پرکھیں، اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی ہے، وہ تو نواز دیتی ہے، وہ تو نورن۔ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے پیر کی؟ میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے، کیوں جی؟ کی پتہ کتھوں رام آ جائے۔ ایک سے دوائی لی پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ، پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفا مل جائے، کدھر سے شفا مل جائے۔ اور بھئی ایسے نہیں ہوتا، دوائی تو ایک حکیم سے کھائے گا، ایک ڈاکٹر کی کھائے گا، جو پرہیز بتائے گا وہ پرہیز۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری دوائی بھی بدل دیا، تیری پرہیز بھی بدل دی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفا۔ حضرت علی بن ہیتی حضور غوث اعظم کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے علی بن جوسکی نام تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفے سے ملنے آئے تو آگے سے ان کے بھی اپنے مرید کو کہا کہ چل پیر صاحب کے قدم دبا۔ وہ غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ گئے، دبانے لگے، ڈانٹا، کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ چل حضور غوث اعظم کے قدم دبا۔ وہ پھر اٹھے، گھوم کے پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی بن ہیتی نے جلال کیا، فرمانے لگے تجھے خیال نہیں آتا میں تو اب تجھے غوث پاک کے سپرد کرنے والا ہوں، تیری زیادہ تکمیل ہو جائے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت علی بن جوسکی رو پڑے، چیخے مار کے روئے۔ وہ روئے تو غوث پاک بھی روئے، اور فرمانے لگے علی بن ہیتی اسے مجھے نہ دے، یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عادی ہو گیا اب اسے کسی اور جگہ مزہ نہیں آئے گا، اسے یہیں رہنے دے، یہیں رہنے دے۔ بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بہشتی دروازے پر۔ بہشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث، جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ تم نے پڑھی نہیں نا، اصل میں پڑھی نہیں، تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض۔ ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بہشتی دروازے سے گزر گیا، ایک فضیلت ہی ہے نا جی، ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عجیب چکر ہے۔ اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ بھائی کس نے کہا؟ بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب، حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں کی، مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے، پاک پتن سے۔ کہنے لگے میرے کپڑے سونگنے لگا، کہنے لگا بہشتی دروازہ گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی، تم سے نہیں آ رہی؟ مولانا بڑے حاضر دماغ تھے، کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی، ایک ہی پڑھی ہے تو نے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی۔ کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو، یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا ہے، ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے، سے اگلی نہیں پڑھی۔ شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں، ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر۔ کسی نے کہا حضرت جی ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کے، وہ اندر سے جل ہی نکل آئے تو پھر تو آپ فرمانے لگے ہم نے بندے کی خدمت نہیں کی، اللہ کے بندے کی ہے، تو اجر کس نے دینا ہے؟ بولے۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں، اول تو ایسا طلب پیدا کریں۔ آج لوگوں میں طلب نہیں، کہتے ہیں بڑیاں جگہ تے گیا ملیا کچھ نہیں، میں کہتے رہتے طلب نہیں پائی، طلب ہو تو کھانے کا مزہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارہرہ شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے آل محمد ان کا نام تھا، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا پڑھا لکھا بڑا سیانہ، کہنے لگا بابا میں نے بڑی خانقاہیں بڑے آستانے دیکھے پیر کوئی نہیں ملا۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے تیری نیت ہی نہیں تھی پیر پکڑنے کی، ارادہ ہی کوئی نہیں تیرا پروگرام نہیں تھا، ورنہ تو بڑے بڑے کامل لوگ ہیں، تیرے اندر طلب ہی نہیں، اندر کچھ ہے خالی ہوگی تو کوئی معرفت کا نور آئے گا، تو خود بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا جی بڑی طلب ہے، آپ فرمانے لگے تجھے کہا ہے نا کوئی نہیں؟ کہنے لگا حضور ہے، آپ فرمانے لگے چلو رات سو جاؤ خانقاہ پہ سویرے بات کرے گا۔ مرید کو کہنے لگے اسے 5 کلو مچھلی دو اچھی بنا کے، مریدوں نے مچھلی دے دی، پانی کوئی نہیں دیا۔
ساری رات تڑپتا رہا اور باہر سے کنڈی بھی لگا دی. سویرے حضرت آل احمد آئے, دروازہ کھولا, قدموں پہ گرا, کہنے لگا حضرت جی پانی, حضرت جی پانی پانی پانی. آپ فرمانے لگے سلام تو لے لے پہلے. کہنے لگا نہیں حضور پانی پانی. آپ فرمانے لگے بتا مچھلی کہے گا حضور پہلے پانی پہلے پانی. حضرت نے ایک جملہ کہا, رب کے بندوں کی ایک بات کمال کر دیتی ہے. فرمایا پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے, پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے. کہنے لگا سونیا لگ پتہ گیا ہے کیا ہوتی ہے, لگ پتہ گیا ہے. آپ نے پانی بھی پلایا, مرید بھی کیا, اور جب سینے سے لگایا تو فرمایا جا تو نے طلب پیدا کی تھی, میں نے رب کے فضل سے تجھے فیض دیا ہے. کہتے وہاں بیٹھے بیٹھے کالے رنگ کا تھا, اللہ نے گورا رنگ بنا دیا, نورانیت چھلکنے لگی وہاں بیٹھے بیٹھے ہی کمال ہو. تو یاد رکھیں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین صاحب کے مرید تھے. میں نے کل جمعے میں کہا تھا خواجہ صاحب کی آنکھیں بڑی پیاری. آپ کنویں پہ پانی لینے جاتے تھے, ایک عورت عاشق ہو گئی. آپ نے فرمایا میرا پیچھا چھوڑ دے, میرے پیر نے کہا ہے میری عزت کا خیال رکھنا. کہنے لگی تیری آنکھ بڑی پیاری ہے سیدھی, مجھے سونے نہیں دیتی. خواجہ صاحب نے چھری لے کے آنکھ ہی نکال دی. فرمایا اس کے رستے میں کسی شے کو رکاوٹ نہیں بننے دے سکتا. آنکھ رکاوٹ ہے تو ہو گئی. کہتے رات کو پیر دبا رہا تھا تو خواجہ قطب صاحب نے کہا یہ کیا کیا ہے. عرض کی حضور رکاوٹ بن رہی تھی. کہتے ہیں خواجہ صاحب نے دعا مانگی, پھر اپنا تھوک زبان سے لگا کے لگایا اور کہنے لگے اے اللہ اس مصطفیٰ کے صدقے جو علی کو لواب لگائیں تو تو شفا دیتا ہے, میرے فرید کو بھی شفا دے دے. کہتے ہیں دعا کی تو حضرت بابا صاحب کہتے ہیں میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. بابا فرید صاحب کو نہ بھیجا خواجہ قطب الدین صاحب نے, کہا جاؤ جاؤ. اور ایک بات اور بھی یاد, بابا فرید صاحب کا نام سنا ہے آپ نے جی؟ اس دور میں کسی ایسے مولوی کا بھی نام سنا ہے جس نے بابا صاحب کے دور میں ہو پیری مریدی کو نام مانتا اور بڑی تبلیغ کی ہو؟ سنا ہے کبھی؟ کدھر گئے وہ جو کہتے ہیں ہم شروع سے ہیں؟ داتا صاحب کے زمانے میں کوئی بندہ اور سنا جو لاہور آیا ہو؟ سارا کچھ کیا ان لوگوں نے, آج لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے میں تو لائے. اور 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کو, کہتے ہیں پیری مریدی کل شروع ہوئی ہے. او خدا کے بندو, تمہارے تو بڑے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, تم کہتے ہو کل شروع ہوئی ہے. سوچ کے تو بات کرنی چاہیے. عام دام برسر مطلب بابا صاحب کو خواجہ قطب الدین صاحب نے بھیجا. کہنے لگے میرے لیے نا مجھے طبیعت نہیں ٹھیک, تو یہ ایک پڑیا بنا کے لا پنساری سے دوائی. اس زمان جیسے آج میڈیکل سٹور ہوتے ہیں. کہتے میں پنساری کے پاس نسخہ لے کے گیا تو پنساری دوائیاں نکالتے نکالتے نا شور ہونے لگا, بزرگ آ گئے بزرگ آ گئے بزرگ آ گئے. لوگ اٹھ کے سارے دوڑ گئے. تو میں نے پنساری بھاگنے لگا تو میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا ایک بزرگ آئے ہیں اور ان کا خیال ہے جو میری زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا, اللہ اسے جنت دے گا. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. تو ساری دنیا زیارت کر رہی ہے, چلو اللہ کا بندہ ہے تو بھی آجا کر لے. بابا صاحب کہنے لگے نہیں تم کرو, میں نے نہیں کرنی. آپ کہتے ہیں میں دکان میں چھپ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں دکان میں وہ زیارت لوگ چلے گئے تو واپس آیا, پنساری دوائی دی. کہتے ہیں میں دوائی لے کے خواجہ قطب صاحب کے پاس آیا تو کہنے لگے فرید الدین دیر کیوں لگا دی؟ میں نے کہا حضور ایک بابا آ گیا تھا جس کا اعلان ہے جو مجھے دیکھے گا جنتی ہے, مجھے دیکھے گا جنتی ہے. تو سارے لوگ دیکھنے لگے تھے, راش ہو گیا. تو خواجہ قطب صاحب عام روٹین میں بات پوچھی. کہنے لگے پھر تو نے بھی زیارت کر لی ہوگی, جنتی ہو گیا ہوگا. تو بابا صاحب رو پڑے. کہنے لگے میں نے نہیں زیارت کی. کہا آپ نے کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے صاحب مجھے تو اس جنت میں جانا ہے جہاں آپ بھی میرے ساتھ ہیں, آپ بھی میرے ساتھ ہو. اس کے ساتھ جاتا تو پتہ نہیں آپ کہاں ہوتے, میں کہاں ہوتا. میں وہاں جاؤں گا وہ جنت میرے کس کاری جتے تو نظر نہ آوے, وہ جنت میں لکھ بہشتاں جتے سونے آوے جاوے. کہا میں نے نہیں دیدار کیا. خواجہ قطب صاحب نے بات سنی تو دوائی گر گئی, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پگڑی بھی گر گئی, وجد ہو گیا. اور کہنے لگے فرید الدین آجا سینے سے لگ جا, اس کا تو دیدار کرنے والے کو جنت ملتی ہے, تیری جو گلی سے بھی گزرے گا میرا وعدہ ہے اللہ جنت عطا فرمائے. شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرے, پھر اللہ کا بندہ بنے, پھر اپنی حقوق العباد ادا کرے, اللہ معاف کر دے گا اس کی.